گزشتہ ہفتے ایک جاننے والے آدمی کا فون آیا، وہ کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ میں نے پوچھا کس لیے، کس کام کے لیے؟ تو کہنے لگے کہ ایک کاروبار کیا تھا، تقریباً 3 سال ہو گئے، کیا زیادہ ہو گئے جو ہے، پینڈیمک بھی بیچ میں آ گیا تھا جو ہے، بند کرنے جا رہا ہوں اور کچھ دوسرا کاروبار سوچ رہا ہوں کرنے کے لیے۔ آپ دعا کیجئے، ہو سکتا وہی کاروبار چل جائے تو اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں کاروبار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک علاقے کا نام لیا جو مسلم علاقہ تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں پرپزلی اس وقت۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا کاروبار کرتے تھے آپ؟ تو کہنے لگی کہ میں کتابوں کا کاروبار کرتا تھا۔ تو میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میں نے کہا مسلم علاقے میں آپ کتاب، مسلم کتاب کہاں خریدتے ہیں جو ہے؟ میں نے کہا کم سے کم آپ اپنا عقل استعمال کر لیے ہوتے، اگر آپ مسلم علاقوں میں جو ہے کوئی کاروبار کرنا ہے تو آپ کپڑا بیچتے جو ہے، وہاں پر کپڑا بہت خریدتے ہیں مسلمان عورتیں جو ہے۔ میں دنیا میں اور کفار مشرکین ہیں، ان کا بھی کوئی عبادت تیوہار وغیرہ ہو تو اس دن وہ نہیں جاتے خریدنے کے لیے، اپنی عبادت تیوہار اس میں مصروف رہتے ہیں جو ہے، اس سے پہلے خریداری کر لیتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن ہماری قوم کی عورتیں جو ہے شب قدر کی نائٹ میں جو ہے، آخری عشرے کے نائٹ میں جو ہے ایک دم بازار بھرا رہتا ہے، ایک دم انہی سے جو ہے خریدتے ہیں کپڑے جو ہے۔ آپ کپڑے کا کاروبار کر لیتے جناب۔ میں نے کہا کہ اب کپڑا نہیں کر سکتے، اس میں زیادہ پونجی لگتی ہے، تو آپ کچھ کھانے پینے کا کاروبار کر لیتے جو ہے۔ آپ دیکھیے مسلمان کتنا کھاتے ہیں، آپ چلے جائیں مسلمان علاقوں میں جو ہے، وہاں پہ دیکھیے ایک دم ایک طرف سے جو ہے ہوٹل، ٹھیلے اور پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوتے ہیں، اس پہ چیزیں، پکوڑیاں اور جو ہے کلچے اور پتہ نہیں کیا کیا تل رہے ہوتے ہیں، اس پہ کباب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں دن رات۔ دیکھیں اس لیے پیٹ ایک دم بلج رہا ہوتا مسلمانوں، بڑا نگرا کی طرح سے نہیں، اور دماغ ایک دم بالکل سکڑ کے جو ہے ایک دم کشمش کی طرح سے ہو گیا، دماغ نہیں کام کرتا ہے۔ تو آپ اگر مسلم علاقے میں کام کرنا چاہتے، کوئی کاروبار کرنا چاہتے تھے جو ہے، تو آپ کو کم سے کم جو ہے کھانے کا بریانی ہی بیچتے، اتنا کھاتے ہیں لوگ جو ہے، لیکن آپ کتاب کا کام کرنے لگے۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس اور بھی پیسہ ہوتا تو آپ میرج ہال کھول لیتے جو ہے وہاں پر جو ہے، تو آپ تو کروڑ پتی ہو جاتے جو ہے۔ مسلمانوں میں اگر کوئی فقیر ہے نا، اس کے پاس کھانے کے لیے وہ بھی چاہتا ہے کہ شادی میں 5 لاکھ روپے خرچ کرے جو ہے، یعنی شادی کو تو بسا اوقات حج سے بھی زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہے مقدس سمجھتے ہیں، کہ اگر اس میں آپ نے کم پیسہ خرچ کیا تو پھر تو آپ کا مقام ہی کچھ نہیں رہ جائے گا اللہ کے یہاں۔ ایسا لگتا ہے سب سے پہلے سوال یہی پوچھا جائے گا کہ میرج ہال بک کیا تھا آپ نے جو ہے، آپ نے 10-12 آئٹم کھانے جو ہے کا مہیا کیا تھا شادی میں کہ نہیں، ناچنے والی رقاصاؤں کو بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا آپ نے جو ہے، آپ نے 100-200 بکرے کاٹے تھے کہ نہیں کاٹے تھے جو ہے۔ تو میں نے کہا جناب والا آپ مسلم علاقے میں جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، نہ ہی آپ کپڑا بیچ رہے ہیں، نہ ہی آپ بریانی بیچ رہے ہیں، نہ ہی آپ شادی ہال کھول رہے ہیں جو ہے، یہ کون سا بزنس آپ کر رہے ہیں؟ ارے کچھ نہیں اتنا ہوتا تو گٹکا پان پیڑی بکار اکار یہ کہتے یہ بھی کافی چلتا ہے جو ہے۔ مسلمان کے پاس بھلے کھانے کے لیے نہیں ہو گھر میں جو ہے، لیکن بیڑی سگریٹ گٹکا یہ تو ہونا ہی ہونا چاہیے جو، وہ تو بہت خریدے گا جو ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہمارے ایک جاننے والے کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک لائن میں جو 2 لوگ کھڑے ہوئے تھے جو ہے، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کیوں ایسے ہی پھسلا کے جو ہے، تو بولے ابا اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کچھ اناج چاہیے جو ہے، میں اس لائن میں کھڑا ہوا کہ گٹکا چاہیے جو ہے، تو اناج ملے گا تو لے جا کر بیچ لوں گا جو ہے۔ تو کتنا مل جائے؟ تو بولے 40 روپے مل جائے گا۔ تو اس وقت گٹکا شاید 40 روپے میں مل رہا تھا، اتنا مہنگا ہو گیا تھا جو 5 روپے کا گٹکا جو ہے۔ تو یہ کیفیت ہے۔ تو جناب والا جو ہے اندھوں کے شہر میں آئینہ بیچنے نکلے تھے، تو کیسے کاروبار چلے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کو کاروبار کرنا تھا تو آپ اس طرح کا کاروبار کرتے جناب، کتاب بیچنا ہے تو آپ غیر مسلم کے علاقوں میں جائیے جو ہے۔ میں نے کہا جہاں پر غیر مسلم لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہاں بھی تھوڑا پڑھنا بند ہو گیا ہے، لیکن وہ خریدیں گے کمپیریٹیولی۔ مسلم تو بہت مجبوری میں کتاب خریدتا ہے جو ہے، جب اس کے ٹیچر نے لکھ دیا اگر نہیں خریدو گے تو رسٹیکیٹ کر دیا جائے گا، آپ کی بچی فیل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ مسلم نہیں پڑھتے جناب، میں یہاں سے امریکہ تک کے دیکھ چکا، نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی بائی فلک ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، جتنا پڑھ لکھ کے جو ہے دوبارہ نہیں پڑھتا، وہ بہت کم ہی لوگوں کو دیکھا میں نے۔
مسلم کی، وہ بیٹھے خریدے کتاب پڑھے. میں نے بڑے بڑے پرنسپلز کو دیکھا ہے کالجز کے، یونیورسٹیز کے، جو ہے 2 روپے کے خرچ کے میگزین نہیں خریدتے. وہ یونیورسٹی کھاتے سے مل گئی تو پڑھ لیا، ورنہ نہیں پڑھتے جو ہے. تو آپ ایسے قوم کے اندر کتابوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مر جائیں گے، فاقہ کشی کرنی پڑے گی. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کتابوں کا تو آپ اپنی جو ہے جگہ کو تبدیل کر دیجئے. اور اگر آپ کو بہت شوق ہے جو ہے کہ آپ مسلمانوں ہی کی خدمت کریں تو پھر آپ گٹکا وٹکا، پان، بیڑی، پکار وغیرہ کی جو ہے دکان کھول لیجئے، یا کوئی بریانی بنائیے جو ہے. آپ کچھ بھی جو ہے کاٹ کوٹ کے کھلا دیں گے، وہ کھا لیں گے جو ہے، پیٹ کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھتے جو ہے. تو دوستو، اگر آپ کچھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار میں جو ہے 3-4 چیزیں بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے کہ آپ کاروبار کہاں کرنا چاہتے ہیں جو ہے، وہاں پر کون لوگ ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے جو ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہاں کی لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ کیا ہے، ان کے پاس پرچیزنگ پاور کیا ہے، قوت کیا ہے، ان کی انٹرسٹ کیا ہے جو ہے، ان کی دلچسپی کیا ہے، وہ کس چیزوں کو پسند کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے جو ہے. اور ایک تیسری میں بات بتانے جا رہا ہوں، لیکن وہ تیسری بات جو ہے پہلی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس سرمایہ کیا ہے. کچھ کاروبار آپ کم سرمایہ سے کر سکتے ہیں، کچھ کاروبار جو ہے کے لیے آپ کو زیادہ سرمایہ چاہیے. مثال کے طور پر آپ زیور کی دکان کھولنا چاہتے ہیں، آپ مسلم علاقوں میں زیور کی دکان کھول لیجیے بھائی، ہمیشہ چلتا رہے گا جو ہے، لوگ خریدیں گے، عورتیں خوب آئیں گے خریدنے کے لیے جو ہے، سمجھے. تو زیور کی دکان کھولنے کے لیے تو آپ کو کافی پیسہ چاہیے، لیکن آپ پان پٹی کی دکان کھولنا چاہیں تو اس کے لیے کم لگے گا جو ہے. ویسے بریانی بیچنا چاہیں تو وہ بھی کم لے، کہیں روڈ کے کنارے لگا لیں آپ جو ہے، دیگ وغیرہ جو ہے پتیلا لا کے آپ بیچیں، 50 روپے میں بیچ رہے ہیں، 60 روپے میں، لوگ خوب خریدیں گے اگر ٹیسٹی ہے، اچھا بنایا آپ نے جو ہے. تو اگر کچھ کاروبار کرنا چاہتے تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں آپ. اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے کامیابی ضرور ملے گی جو ہے. لیکن بھول کے کبھی آپ کسی مسلم علاقے میں کتاب کی دکان نہ کھولیے گا جو ہے، یہ میری آپ سے جو ہے ایڈوائس ہے جو ہے. اگر آپ کوئی بہت بڑے آدمی ہیں آپ، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس قوم کے لوگوں کو جو ہے تبدیل کریں، ان کو علم کی طرف لائیں، کھینچے جو ہے، تو کھول لیجئے آپ. جیسے کوئی بہت بڑا ٹائکون ہے جو ہے، پیسے کی کمی نہیں ہو، دنیا بہت کما لی ہے انہوں نے، تو اب چاہتے ہیں کہ کوئی کتاب کی دکان ہی کسی علاقے میں کھول دیں، مسلم علاقے میں. پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تو ان کا کیا نقصان ہوگا، تو ٹھیک ہے، ان کی طرف سے ایک چیریٹی ہو جائے گی. لیکن کاروبار کی حیثیت سے آپ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں اور مسلم علاقوں میں کتاب کی دکان، خدا رہا آپ بچیے گا جو ہے، ایسی مسٹیک مت کیجیے جو ہے. ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.